شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ویسے تو ہماری اکثریت ہی دین سے دور ہے، ہم اکثر لوگ دین سے دور ہی رہتے ہیں اور بہت کم ٹائم ہمارے پاس دین کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس پر مزید افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ دین کے نام پر وہ کام کرتے ہیں، وہ اعمال کرتے ہیں کہ جن کا دین سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل کرنے میں نا، عبادت کرنے میں، عمل کرنے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں یہ اصول ہمیشہ ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے صرف اتنا عمل کرنا ہے جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، جس کی آپ نے تعلیم دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو شخص اس سے زیادہ کرے گا وہ اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دے گا، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اب یہ شعبان کا مہینہ ہے جو بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی بہترین نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی، آپ کی سنت کیا تھی؟ اس مہینے کے اندر آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ نفلی روزوں میں جو سب سے زیادہ محبوب مہینہ اللہ کے نبی کو تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اور جناب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں جتنے آپ پورا سال کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسامہ ذاک شہر یغفل عنہ کثیر من الناس، یہ مہینہ جو ہے نا رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ رجب کا مہینہ ویسے حرمت والا ہے اور رمضان کے مہینے کی ویسے اپنی فضیلتیں ہیں، لوگ ان دونوں مہینوں کے درمیان اس شعبان کے مہینے میں غفلت کرتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب اس روزے کے علاوہ، اس نفلی روزے کے علاوہ اس پورے شعبان کے مہینے میں کوئی اور عبادت، کسی اور عبادت کا حدیث رسول میں ذکر نہیں، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی آپ کے صحابہ سے کوئی عمل ان نفلی روزوں کے علاوہ شعبان کے مہینے میں ثابت نہیں۔ ہمارے ہاں نہ جانے کیا کیا مشہور ہے، اور بعض لوگوں میں وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے، نہ جانے رمضان اللہ کا مہینہ ہے، عجیب و غریب ضعیف قسم کی احادیث۔ تو میرے بھائی اسی طرح اس شعبان کی 15ویں رات، اس شعبان کی 15ویں رات، اب جس کو ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، اور لوگ اس میں نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، قبرستان میں جانا، وہاں جا کر چراغاں کرنا، دعائیں کرنا، دیر دیر تک بیٹھنا، قرآن پڑھنا، غسل کرنا، کپڑے نئے نئے کپڑے پہننا، پوری رات قیام اللیل کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے بندو، ان تمام معاملات کا شریعت محمدی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان تمام کاموں کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح حدیث نہیں آتی حدیث کے مجموعے میں۔ اب بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور کتنے لوگ اس میں بنو کلب کے جو بکریاں ہیں نا ان کے بالوں کے برابر، یہ ذکر ہے حدیث میں کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو حدیث میں ذکر ہے کہ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے،
اور اس حدیث کے بعد کہتے کیا ہیں جی رواہ الترمذی، کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو میرے بھائی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا، اپنی کتاب کے اندر روایت کیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ لوگ حدیثیں بیان کرنے والے خیانت کیوں کرتے ہیں، خیانت علمی کے مرتکب کیوں ہوتے ہیں؟ جب امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا نا، تو اس حدیث کے بعد یہ بھی کہا کہ سمعت محمدا یضعف هذا الحدیث، میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ تو میرے بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، اب ہمارے ہاں حدیث بیان کرتے ہیں ضعف بیان نہیں کرتے۔ اسی طرح حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی شعبان کی 15ویں رات کے قیام اللیل کے بارے میں نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی آپ کے صحابہ سے کسی ایک سے کوئی عمل، کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائی گزارش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کو وہ عمل پیش کریں جو سنت کے مطابق ہو، اپنے نامہ اعمال میں وہ اعمال درج کروائیں جو مسنون ہوں، سنت کے مطابق ہوں، خام خواہ بدعتیں اکٹھی نہ کرتے جائیں، خام خواہ بدعات کا ڈھیر نہ لگاتے جائیں۔ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا آپ نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام ہمارے اس دین میں ایجاد کیا جس کا حکم میں محمد الرسول اللہ نے نہیں دیا، فہو رد، وہ کام مردود ہے، باطل ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم مسلمانوں کو بدعات سے بچائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔